روتے ہیں اکیلے میں آپ؟ روتا ہوں مجھے، لیکن چونکہ پرفارمر ہوں تو اکیلے میں تو نکل بھی جاتے ہیں آنسو، لیکن میں کبھی کبھی موب میں بھی، بھیڑوں میں بیٹھا ہوا بھی بعض ایونٹ اپنی سراؤنڈنگ میں، تو میرا دل کڑتا اور میرے آنسو جو ہیں، لیکن میں چونکہ پرفارمر ہوں وہ میں اپنے اندر ہی آبزرو کر نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کو دکھتے نہیں، میرے اندر ہوتے، دبا جاتا ہوں، چھپا جاتا ہوں۔ کیا چیز تکلیف دیتی ہے بہت زیادہ؟ منافقت مجھے بہت بری لگتی ہے۔ آپ کو مجھ سے کوئی گلہ ہے، میرا کوئی فعل، میرا کوئی عمل آپ مجھے بولڈلی کہہ دو، میری غلطی ہوگی، میں نے غلطی میں میرے بے شمار کنفیسز کرنے والا آدمی بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے۔ کوتاہیاں، میں کوئی ابن مری ہوں، مجھ سے بے شمار ہے میری زندگی، اور جب مجھے احساس ہوا زندگی میں تو میں خود چل کے چلا گیا کہ یار وہ فلاں تو مجھے معاف کر دے یار، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تو ہرٹ ہو جائے۔ تو اس طرح سے میں نے زندگی گزاری ہے۔ لکھنے کا شوق آپ کو شروع سے تھا؟ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ میں سے تو رہا؟ شعر بھی کہتا ہوں، میں تو مشاعروں میں میرے یہ ساری کوئی شعر، کوئی جو بہت سارے ہیں جو بہت قریب ہو چند، آپ؟ بہت۔ ایک میرا بڑا مشہور ہے، سارے لوگ اس کو سنا ہوا ان کا، کہ مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر اسی طرح ایک اور شعر ہے، یہ بھی فیکٹس پہ ہے کہ راشد تمام عمر رہے خواب میں مگن، راشد تمام عمر رہے خواب میں مگن، جو جاگتے ہیں تو خواب کی تعبیر دیکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح مختلف بے شمار ہیں۔ پنجابی میں ایک لوگ پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں وشز کرتے ہیں، میں زندگی کی اس بھاگم دوڑ اور مصروفیت میں چھوٹے سے دو مصرے کہ جیکر میرے ہاتھ وچ ہوون اس ویلے دیاں بھاگاں، جیکر میرے ہاتھ وچ ہوون اس ویلے دیاں بھاگاں، میں بھی مٹھی نیندر سواں، من مرضی نال جاگاں۔ یہ وش ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتی ہے، بھاگم دوڑ میں، کوئی پیسے کی دوڑ میں ہے، کوئی فیم کی دوڑ میں ہے، تو یہ سارے کا ساتھ تو نثر وثر بھی لکھنا لکھانا کرتا ہوں، لیکن یہ جو میری ایکٹنگ نے اس نے میرے اس شعبے کو بڑا، اب میں اس میں ٹائم نہیں، لیکن کبھی کبھار کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا، اور میں جو مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کالجز میں بھی بلایا جاتا ہوں، بچے اسٹوڈنٹس میری بات کو سنتے بھی ہیں، میں برٹرینڈ رسل کو بھی جانتا ہوں، مجھے آسکر وائلڈ کا بھی پتہ، میکسم گورکی سے بھی شناسا ہوں، اور بھی لیکن میں خواجہ فرید سے لے کے شاہ حسین تک سے بھی شناسا ہوں، میں نے ان کو بھی پڑھا ہے۔ تو میری جو بعض دفعہ جو چیزیں کسی کے 16 والیوم پڑھ کے ابراڈ کے کسی اسکالر کے میرے علم میں آئے، وہ بعض دفعہ میں نے اپنے ان بابوں میں سے کسی کے 4 مصرے پڑھے، تو اس سے زیادہ ڈیٹیل سے مجھے ان 4 مصروں میں وہ اس کی پرتیں کھلی ہوئی مل گئی۔ تو ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ سانو دوجے دی بوڑھی چنگی لگتی ہے۔ اپنے بابوں نے، ہمارے ان بابوں نے صدیوں میں وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر دیا جو دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز اب بھی ڈسکور نہیں کر پائے ہوئے، لیکن ہم غور نہیں کرتے ان پہ۔ وہ سانو انگریزی جو ہے نا، اس نے کہ ارے انگریزی ایک آپشن ہے، ایک لینگویج ہے، ایک ڈگری ہے، آپ پڑھو اس کو، لیکن آپ کی جو اپنی میری مدر لینگویج جو ہے، اس ملک میں 50-60 برس ہو گئے اردو بولتے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے زیر زبر کی کہیں انگلی نہیں رکھنے دی۔ میں جس دور میں ریڈیو پہ آیا تو ہم نے جن لوگوں، اس میں گنجائش نہیں تھی ہماری گرومنگ میں، ان کی وہ محبتیں اور وہ ڈنڈے شامل ہیں جنہوں نے ہمیں تو، لیکن میری مدر ٹنگ پنجابی ہے، تو پنجابی بولنے لگے، میں نے بڑا ہی سواد اللہ کی قسم، کیا تو چل رہا ہے اس طرح یہ سارا۔ سیلیبریٹیز کے لیے ایک پیکیج جب مشہور ہو جاتے ہیں اور لوگ جاننا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ہٹو بچو
کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی آپ نے اتنا اس کو ریلیکس کیسے رکھا؟ میں آپ کہیں پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں؟ ہاں میں کہیں بھی, میں ادھر سمن آباد میں رہتا ہوں, وہاں ہماری ایک شاپنگ مارکیٹ جس جگہ میں رہتا ہوں, میں پڑوسی ہوں مرحوم کتیل شفائی صاحب اللہ غری کی رحمت کرے, اور احمد ندیم قاسمی صاحب, وہ بھی وہی تھا, اور بہت بہت بڑے نام, میرا گھر بھی انہیں. تو یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ مجھے ان سب بزرگوں کی چھاؤں رہی, اور میری ان سے ایفیلیشن بھی رہی, ان کی شفقت اور محبت بھی رہی میری زندگی میں. میں اپنا وہ جو شو بزیا, یہ جو ایک شناخت ہے, اس کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ لے کے نہیں نکلتا, سوار نہیں کرتے. نو, مجھے ایک پی ٹی وی کا ایک شو تھا, تو اس میں جگن کاظم, وہ بھی میرے بچوں کی طرح بڑا لاڈلی ہے میری, اور بڑا مجھ سے بھی پیار کرتی ہے, وہ بچوں کی میری بیٹیوں کی طرح, اور بھی باقی سب کے سب. تو اس نے ایک بار اپنے اسی پروگرام میں اور بھی تو کہنے کہ راشد صاحب جیسے ہماری اس کمیونٹی میں لوگ بڑا سٹائل مارتے ہیں, یہ آپ میں ہمیں کبھی وہ نہیں دکھا. تو میں نے کوئی کہنے لگا نہیں, میں سیریسلی یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ وہ سٹائل والا نہیں مارتے. میں نے کہا نہیں بیٹا میرا سٹائل ہے. کہنے کا میں کہ میرا سٹائل ہے جب میرا ڈائریکٹر کہتا ہے ایکشن. میرا سٹائل راشد محمود کا. کیا بات, میں ساری زندگی ایسے ہی بوجھ اٹھائے ادھر پھر رہا ہوں, ساری زندگی ایکشن میں. نو, تو میں کہا میں ادھر میرے گھر سے ایک گلی ہے, اس سے نکل کے میں آتا ہوں تو آگے وہ مارکیٹ, اس کو پکی ٹھٹی کہتے ہیں, ایک شباب چوک ہے ادھر ادھر, تو اس میں ہر چیز کی دکان ٹوٹل ہے. تو میں شاپنگ واپنگ کے لیے وہاں چلے, میں گوشت والے کی دکان پہ بھی بیٹھ جاتا ہوں, وہ بھی میرا یار ہے جس سے میں سبزی. آپ مجھے ایک انڈیو ریزسٹنس میرے رب نے مجھے دے رکھی ہوئی انرجی, تو وہ میں اس سے سٹائل نو, میں اپنے کام پہ جب ہوتا ہوں. ادروائز میرا گڈیری والا بھی یار ہے, اور لینڈ کروزر بھی رکتی اور فیملی رکتی, وہ بھی میرے اسی طرح فین ہے. میں نے اپنی زندگی کو انڈیو بوجھ نہیں اٹھائے ہوئے, ایسے ہی میں اپنی گردن رکھلا کے آن فٹ یار. میرا جیسے میں ریڈی پہ کھڑے ہو کے باہر ایک بار گاڑی کھڑی کی ہوئی تو حلیم کھا رہا, میں اپنے دوست وہ کہیں گاڑی سے گزرا, اس نے دیکھا مجھے, اب میں وہیں کھڑا ہوں, وہ آگے کہیں جہاں روکا تو مجھے فون کر کے اس نے 2 3 4 مجھے گالیاں نکالی فرینک. اور میں نے کہ بکواس تو کرنا ہوگا کہ میں ادھر سے گزرا, تو سالے تو سڑک پہ کھڑا ہو کے تو حلیم کھا رہا. اب میں نے کہا یار یہ میں میری جو پریولیجز میری ذات سے, میں 24 گھنٹے کو ایکٹر ہی بن کے, میری ایکٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب میں کام پہ ہوتا ہوں. یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے امیجز. میرا دل کرتا ہے یار, میرا جو دل کرتا ہے, میری جو ذاتی پریولیجز ہے, میں ان کو جیسے بھی, تو اس میں تجھے اچھا نہیں لگتا تو نہ کھا لی, میں تو پھر بھی آئندہ کبھی رکوں گا, تو یہیں سے کام. تو اس طرح کی یہ چیزیں انڈیو جو بوجھ ہے وہ میں نے نہیں پالی زندگی.